محرم صحابہ کی زندگی میں آیا تھا کہ نہیں آیا تھا؟ اہل بیت کی زندگی میں آیا تھا نہیں آیا تھا؟ کوئی ایک صحیح روایت ہمیں ملتی ہے کہ اہل بیت نے وہ کچھ کیا جو آج ہم کر رہے ہیں؟ کیا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ سید الشہداء کیا انہوں نے ماتم کی ترغیب دی ہے یا ان کے اولادوں نے ماتم کی ترغیب دی ہو؟ غم منانا، غموں میں رونا پیٹنا، ماتم کرنا، اسلام صبر کی تلقین دیتا ہے۔ اہل بیت کا حکم بھی کیا تھا؟ صبر، واویلا کرنا، رونا پیٹنا، چیخنا چلانا، یہ اسلام کا حکم نہیں ہے۔ بعض لوگ استدلال کرتے ہیں کہ فلاں موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روئے، فلاں موقع پہ فلاں صحابی روئے، غم کے موقع پہ روئے ہیں، غم کا موقع گزرنے کے بعد اس تاریخ آنے پر روئے، ایسا ہمیں تذکرہ بولو نہیں ملتا۔ غم کے موقع پہ رونا تو انسان کی نیچر ہے، فطرت ہے، اس میں بھی چیخنے کی اجازت نہیں ہے، ماتم کی اجازت نہیں ہے۔ عین جب صدمہ پہنچے اس وقت آپ کو ماتم کی اجازت نہیں، نبی نے لعنت فرمائی ہے، تو صدمہ گزرنے کے 1 سال بعد اس تاریخ کو آنے پر کہاں سے اجازت ہو گئی؟ تو میرے بھائی جہاں قاتلوں سے سزا لی جائے گی، اللہ ہمیں بھی نہیں چھوڑے گا کہ یہ کون سی اہل بیت کی تعلیمات تھی جس پر تم عمل کر رہے ہو۔ جو کالے کپڑے پہننے دیں، آپ کے بچے جب پوچھیں ابو انہوں نے کالے کپڑے پہنے، بولیں بیٹا ان کا فرقہ ہے، ہم لوگ اس فرقے کے نہیں، ختم ہو گئی بات۔ لوگ بہت اصرار کر رہے تھے کہ جی محرم پہ کچھ بیان ہو جائے۔ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کربلا میں شہید کیا گیا، یہ بہت بڑا ظلم ہے، اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی۔ اور بڑی بات یہ کہ حکومت کی سرپرستی میں یہ کام ہوا ہے، اس لیے یہ بڑا ظلم ہے۔ جو اسلامی حکومت تھی، جو خلافت کی دعوے دار تھی، شاید اسلامی تاریخ میں اس سے بدترین واقعہ ہمیں نہیں ملتا۔ لیکن یہ ایک واقعہ ہے، محرم کا اس سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے۔ واقعات تو کسی نہ کسی مہینے میں ہوتے ہیں، کسی نہ کسی تاریخ کو ہوتے ہیں، تو ان واقعات سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، نہ کہ ان تاریخوں کو پکڑ کے ہم بیٹھ جائیں کہ چونکہ اس تاریخ کو یہ ہوا تھا تو ہم نے یہ کرنا ہے، اس ڈیٹ کو یہ ہوا تھا تو ہم نے یہ کرنا ہے۔ ہمیں کسی قیمت بھی اسلام کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو کربلا میں نکلے تو محرم ہونے کی وجہ سے تھوڑی نکلے تھے، تو سیاسی حالات کو درست کرنے کی نیت سے نکلے۔ وہ محرم ہوتا تو بھی جاتے، سفر ہوتا تو بھی جاتے، ربیع الاول ہوتا تو بھی جاتے، رمضان ہوتا تو بھی جاتے۔ اس کا محرم سے کیا تعلق ہے؟ جس چیز کو آپ نے حق پہ سمجھا اس کے لیے آپ نے خروج کیا، اس کے لیے اپنی گردن کٹا دی۔ غیرت کی شہادت کو ذلت کی زندگی پر ترجیح دی، پورا خاندان کٹوا دیا، مگر غیرت پر سودا نہیں کیا۔ تو اگر یہ سفر میں آپ کو موقع ملتا تو آپ سفر میں نکلتے، ربیع الاول میں موقع ملتا تو ربیع الاول میں نکلتے، رمضان میں ملتا تو رمضان میں نکلتے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ چاہے محرم ہو، چاہے سفر ہو، چاہے ربیع الاول ہو، چاہے ربیع الثانی ہو، جمادی الاولیٰ، جمادی الثانیہ، رجب، شعبان، رمضان، ہمیں حکم یہ ہے کہ شریعت نے ہمیں جو حکم دیا ہم اس سے تجاوز نہ کریں۔ اسلام کیا آرڈر دیتا ہے ہمیں؟ اسلام ہمیں غم کے موقع پہ بھی احکام دیتا ہے اور خوشی کے موقع پہ بھی احکام دیتا ہے، اس سے ہم نے دائیں بائیں نہیں ہونا۔ الذین اذا اصابتهم مصیبة قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اہل ایمان کی علامت ہے جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم نے لوٹ کر اللہ ہی کی طرف جانا ہے، یہ کہہ کے صبر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے محرم بھی دیا ہمیں، سفر بھی دیا ہمیں، ربیع الاول بھی دیا ہمیں پچھلی قوموں کے واقعات بھی سنائے، یہود و نصارہ کے۔ قرآن کہتا ہے یہود و نصارہ نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا، لہو و لعب۔ کیا مطلب لہو و لعب بنا لیا؟ جن احکامات کو فوکس کیا گیا تھا نا تورات اور انجیل میں، ان احکامات سے غافل ہو گئے اور اپنی طرف سے احکامات گڑ گڑ کے ان کو فالو کرنا شروع کر دیا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہاں تک کہ ان میں بھی پھر اختلافات شروع ہوئے، کسی نے کہا یہ صحیح ہے، کسی نے کہا یہ غلط ہے۔ اختلاف ہوتے 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 حدیث میں آتا ہے 72 فرقوں میں ڈیوائیڈ ہو گئے وہ۔
کتنے فرقوں میں؟ 72. کیونکہ جب نئی نئی چیزیں ایجاد کی ہیں نا تو نئی چیزوں کی بریکیں کیا ہوتی ہیں؟ بولو، فیل. مثلاً آپ نے کہا ربیع الاول میں ہم یوں بھی کریں گے، نبی کے نام پہ یہ بھی کریں گے، وہ بھی کریں گے. تو بھئی جب آپ دن منا رہے ہیں تو کچھ لوگوں نے کہا پھر کیک بھی کاٹیں گے، پراپر سالگرہ منائیں گے. کچھ نے اس کی مخالفت کی، کچھ نے حمایت کی. مخالفت کرنے والوں کے پاس بھی کوئی دلیل نہیں ہے، اس لیے کہ جس بیس پہ آپ مخالفت کر رہے ہو کہ یہ صحابہ سے ثابت نہیں ہے، تو جو آپ کر رہے ہو وہ کہاں سے ثابت ہے؟ تو ٹکڑوں میں بٹنا، فرقوں کے اندر فرقیاں نکلنا شروع، فرقوں کے اندر فرقیاں. پھر بعض نے کہا ہم 12 ربیع الاول کو عید کی نماز بھی پڑھیں گے، کیونکہ جب عید کا دن ہے تو نماز بھی ہونی چاہیے، اور ہو رہی ہے بعض علاقوں میں عید کی پراپر نماز. اس پہ انہی کے علماء نے اعتراض کیا کہ بھئی عید کی دو عیدوں کی نمازیں ثابت ہیں، 12 کو نماز ثابت نہیں ہے. اس پہ سوال اٹھا کہ جب آپ دوسرے پہ رد کرتے ہو تو کہتے ہو یہ ثابت نہیں ہے، تو جو کام آپ نہیں جو کر رہے ہو عید کے علاوہ بھی تو بہت سارے کام کر رہے ہیں آپ 12 ربیع الاول کو، یہ کہاں سے نبی سے ثابت ہیں، صحابہ سے ثابت ہیں؟ نہیں، یہی بات میرا خیال ہے. جب آدمی کی بیس مضبوط نہیں ہوتی نا تو وہ فرقوں میں اور تفرقے میں بٹتا چلا جاتا ہے. وہ فرقے سے فرقیاں، فرقیوں کی پھر ذیلی فرقیاں، وہ ہوتے ہوتے اتنا کچومڑ بن جاتا ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ میں اس کو فالو کروں یا اس کو فالو کروں. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو نبی نے فرمایا بنی اسرائیل 72 میں، میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی. لے بھائی اب آپ تو ہو گئے نا کنفیوز، کیا خیال ہے؟ ارے وہ 72 میں ڈیوائیڈ ہوئے، ہم کتنوں میں ڈیوائیڈ ہوں گے؟ 73. اب آپ بتاؤ اگر نبی صرف اتنی بات بتاتے آگے نہ ہوتا تو ہم تو پاگل ہو جاتے کہ نہیں ہو جاتے؟ مجھے لگ رہا ہے آپ نہ پاگل ہوں گے نہ عقل مند ہوں گے. پاگل ہو جاتے نا کہ یار ہم تو اتنے کنفیوز ہو جائیں گے، کون سا، لوگ مجھ سے آ کے کہتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا کون سا مولانا درست ہے، گرین چینل صحیح ہے کہ وائٹ چینل صحیح ہے کہ بلیک چینل صحیح ہے، کالے کپڑے پہنے کہ سفید کپڑے پہنے کہ پیلی چپل پہنے کہ نیلی چپل پہنے، چپلوں میں، کرتوں میں، ٹوپیوں میں، بغیر ٹوپی والے. پنجاب میں ایسی مسجد بھی ہے، میں پنجاب گیا ہوا تھا تو مسجد میں 2 جماعتیں ہو رہی تھی، ٹوپی والوں کی الگ اور بغیر ٹوپی والوں کی الگ. ایک فرقہ ہے وہ کہتا ہے ٹوپی نہیں پہنو، وہ کبھی بھی ٹوپی نہیں پہنتے. ایک ٹوپی والوں کی الگ ہو رہی تھی اور بغیر ٹوپی والوں کی الگ ہو رہی تھی. تو فرقے در فرقیاں. تو 73 فرقوں میں امت کیا ہوگی؟ ڈیوائیڈ. ہم ابھی اسی سے ڈرے بیٹھے تھے کہ یار اتنے فرقے، نبی نے ہمیں اور ڈرا دیا. آگے جو الفاظ ہیں اس سے تو اور زیادہ خوف پیدا ہو رہا ہے، پھر نبی تسلی بھی دیں گے، اور خوف پیدا ہو رہا ہے. آپ نے فرمایا کلہم فی النار الا واحدہ، ایک کے علاوہ سب کے سب کہاں جائیں گے؟ جہنم کی آگ میں. سب کو اٹھا کے پھینک دے گا اللہ جہنم میں. لو بھائی اس سے تو ہمارا خوف کم ہونے کے بجائے اور زیادہ بڑھ گیا. اگر نبی اتنا ہی کہتے 73 فرقوں میں ڈیوائیڈ ہو جاؤ گے، ہم کہتے کوئی بات نہیں یار 73 میں سے ہو سکتا ہے 70 جنت میں جائیں، تو ہم کس میں سے ہوں گے؟ انہی 70 میں سے ہوں گے. یہ بہت اہم بیان کر رہا ہوں، اس کو کھوپڑی میں بٹھائیں کسی طریقے سے. کلہم فی النار، سب کے سب کہاں ہوں گے؟ جہنم میں. صرف ایک کیا ہوگا؟ وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں. صحابہ علم پر حریص تھے، انہوں نے فوراً نبی سے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ وہ ایک جنتی کون سا ہے؟ اگر یہ نہ پوچھتے تو کتنا بیڑا غرق ہو جاتا ہمارا. نبی نے اس فرقے کا نام نہیں بتایا. یہ بھی ہمارے نبی نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا، کیونکہ اگر نبی نام بتاتے تو سب لوگ وہی نام رکھ لیتے. ایک آدمی کہتا ہے جی یہ میری طرف سے مٹھائی لے جاؤ، وسیم نام کا آدمی ہوگا، صرف اسی کو دینا. اب مجمع میں ایک وسیم ہے، سلیم ہے، غفار ہے، ستار ہے، یعقوب ہے، ایک یوسف ہے، سارے بیٹھے ہوئے ہیں، بھوک سب کو لگ رہی ہے، مٹھائی کھانے کا سب کا دل کر رہا ہے. شناختی کارڈ کسی کے پاس نہیں ہے. پہلے سے اس نے اناؤنس کر دیا کہ بھائی وسیم نام کے آدمی کے لیے مٹھائی آ رہی ہے، تو سارے وسیم بن جائیں گے کہ نہیں بن جائیں گے؟ سب کہیں گے وسیم کون ہے؟ میں ہوں. اس کو پتا ہے اس نے کون سا نادرا میں جا کے دیکھنا ہے، ایک مٹھائی کے ڈبے کے لیے نادرا میں تھوڑی لے کے جائے گا، سب وسیم بن جائیں گے. آج یہی ہو رہا ہے. جماعت المسلمین نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں جماعت المسلمین کو لازم پکڑنا.
1975 میں ایک جماعت بنائی گئی جس کا صدیوں تک کوئی وجود نہیں ملتا. اس کا ایک امیر خود ساختہ نام رجسٹر کروایا گورنمنٹ آف پاکستان سے جماعت المسلمین, اور وہ جتنی حدیثیں جماعت المسلمین کے بارے میں تھیں وہ سارے مٹھائی کے ڈبے لینے کے لیے کھڑے ہو گئے کہ جی یہ ڈبے کس کے ہیں, یہ ہمارے ہیں, کیونکہ نبی نے کہا تھا جماعت المسلمین کو لازم پکڑنا. اور دیکھو یہ دیوبندی ہے, وہ حنفی ہے, وہ بریلوی ہے, وہ شیعہ ہے, وہ اہل حدیث ہے, اصل میں کس کا تذکرہ آتا ہے حدیث میں؟ جماعت المسلمین. او بھائی, نبی نے یہ نہیں کہا تھا 1975 میں کوئی جماعت جس کا نام جماعت المسلمین ہو اس کو لازم پکڑنا. نبی کا مطلب تھا مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ چمٹے رہنا, الگ سے کوئی فرقہ نہیں بنانا. آپ نے اپنی جماعت کا نام مسلمانوں کی جماعت رکھ لیا. پاگل آدمی تو سینس لیس لوگ ہیں بالکل. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا کون سا فرقہ؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی. کیا بلاغت ہے یار اس کلام میں, سارے فرقوں کا پول پٹیاں کھول دی. آپ نے یہ نہیں فرمایا جو قرآن کو فالو کرے گا, یہ نہیں فرمایا, کیونکہ ہر فرقہ نسبت کہاں کرتا ہے؟ قرآن تو سب کی بیس ہے نا, قرآن ہی سے نکل گئے. کیا خیال ہے بھائی؟ ایک فرقہ مسلمانوں میں آئے اور کہ میں تورات کو مانتا ہوں, قرآن کو نہیں مانتا ہوں. تو ہے ہی نہیں, تو کسی کھاتے میں ہے ہی نہیں, نکل یہاں سے. اگلی بات, نبی یہاں کہہ کے رکے نہیں صرف ما انا علیہ. اگر آپ رک جاتے تو ہم صحابہ کو بیچ سے نکال دیتے. ہم کہتے ہیں حدیث میں کیا آ رہا ہے بس. نبی نے فرمایا وا اصحابی. کیوں؟ اب دیکھو ترتیب کیا ہے. آپ نے قرآن کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ قرآن کی لوگ ایسی تشریح کریں گے جو نبی کی تشریح کے خلاف. جیسے غامدی صاحب اللہ ان کی عمر میں برکت دے, بہت ساری تشریحات ایسی کرتے ہیں قرآن کی جو حدیثوں کے خلاف جا رہی ہیں. تو نبی نے کیا فرمایا؟ قرآن کا تذکرہ کیوں نہیں ڈائریکٹ اپنے عمل کو پیش کیا, تاکہ لوگ قرآن کی وہ تشریح نہ کریں جو میرے عمل کے, صرف میری حدیث نہیں میرے عمل کے بھی خلاف ہو. اور عمل بھی نبی کا اصل میں حدیثی کہلاتا ہے. دو قسمیں, قولی اور ایک فعلی. آپ نے ایک عمل کیا, صحابہ نے سینہ بسینہ اس عمل کو نقل کیا, یہ بھی حدیث ہے, چاہے بخاری میں نہ بھی ہو, چاہے مسلم میں نہ بھی ہو. دوسرا, آپ نے ان لوگوں پہ رد کرنے کے لیے جو حدیث کی تشریح اخپل طریقے سے کریں اور اس میں صحابہ کو بیچ سے نکال دیں, ان کو نکالنے کے لیے آپ نے کیا فرمایا؟ میرا اور میرے اصحاب کا عمل. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میرے اور میرے اصحاب کا عمل. کیا مطلب؟ ایسے فرقے آئیں گے جو قرآن کی تشریح اخپل طریقے سے کریں گے, حدیث کو بیچ سے نکال دیں گے, یہ بھی جہنمی, چاہے وہ اپنے آپ کو صبح و شام اہل قرآن کہتے ہوں, اہل قرآن. تو اسی طرح جب حدیث, نبی نے ہمیں پہلے بتا دیا, کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو حدیث کی تشریح ایسی کریں گے جو صحابہ کی سمجھ میں نہیں آئی. نام کچھ بھی رکھ سکتے ہو آپ, اہل حدیث رکھ سکتے ہو, آپ اہل قرآن رکھ سکتے ہو, آپ دیوبندی رکھ سکتے ہو, آپ محمدی رکھ سکتے ہو, کچھ بھی رکھ سکتے ہو. عمل دیکھا جائے گا پریکٹیکلی ہو کیا رہا ہے. اور ان صحابہ میں بھی آپ نے سب سے زیادہ ہائی لائٹ کیا خلفائے راشدین کو. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین, میری اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو. اب میں آخری بات جو محرم پہ لے کے چلا تھا, میں جلدی سے وہ سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. اصل تو میرا ٹاپک یہ تھا محرم. تو بہن بھائی, فرقے بنتے چلے جائیں گے, محرم میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ لوگ کریں گے. نبی نے فرمایا 73 فرقوں میں امت تقسیم ہوگی. میں نے اور آپ نے وہ کام کرنا ہے جو قرآن میں ہے, حدیث میں ہے, اور اس پر کس کا عمل ہے؟ صحابہ کا. اور یہ جو چاروں ائمہ ہے نا, انہوں نے انہی کو فالو کیا ہے, صحابہ کو. اس لیے امت کہتی ہے چاروں ائمہ کا جس مسئلے پر اتفاق ہو اس سے شذوذ اور خروج اختیار کرنا جائز نہیں ہے, کیونکہ یہ اس کی ظاہری ایک علامت ہے کہ حق اس میں منحصر ہے. اتنے بڑے بڑے ائمہ کیسے غلطی ایک سے ہوتی ہے, دو سے ہوتی ہے, چاروں متفق کیسے ہو گئے؟ اور اگر آپ نہیں مانتے تو اتنی بات تو مانتے ہو نا, نبی اور صحابہ یہ تو منسوس ہے نا. تو مجھے بتاؤ, محرم صحابہ کی زندگی میں آیا تھا کہ نہیں آیا تھا؟ اہل بیت کی زندگی میں آیا تھا نہیں آیا تھا؟ کوئی ایک صحیح روایت ہمیں ملتی ہے کہ اہل بیت نے وہ کچھ کیا جو آج ہم کر رہے ہیں؟ کیا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ سید الشہداء, کیا انہوں نے ماتم کی ترغیب دی ہے یا ان کے اولادوں نے ماتم کی ترغیب دی ہو؟ غم منانا, غموں میں رونا پیٹنا, ماتم کرنا, اسلام صبر کی تلقین دیتا ہے. اہل بیت کا حکم بھی کیا تھا؟ صبر. واویلا کرنا, رونا پیٹنا, چیخنا چلانا, یہ اسلام کا حکم نہیں ہے. بعض لوگ استدلال کرتے ہیں کہ فلاں موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روئے, فلاں موقع پہ فلاں صحابی روئے. غم کے موقع پہ روئے ہیں, غم کا موقع گزرنے کے بعد اس تاریخ آنے پر روئے, ایسا ہمیں تذکرہ بولو نہیں ملتا.
غم کے موقع پہ رونا تو انسان کی نیچر ہے، فطرت ہے، اس میں بھی چیخنے کی اجازت نہیں ہے، ماتم کی اجازت نہیں ہے. عین جب صدمہ پہنچے اس وقت آپ کو ماتم کی اجازت نہیں، نبی نے لعنت فرمائی ہے. تو صدمہ گزرنے کے 1 سال بعد اس تاریخ کو آنے پر کہاں سے اجازت ہو گئی؟ میں تشدد کا قائل نہیں ہوں، میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ جو لوگ یہ کر رہے ہیں ان کو جا کے چھیڑیں، تنگ کریں. ہمارا ملک فرقہ واریت اور لسانی اور فرقہ وارانہ جھگڑوں کا متحمل نہیں ہے، مار دھاڑ اور نفرت والی تقریریں کرنا نہیں ہے. میرا مقصد تو اہل سنت والجماعت کو یہ بتانا ہے کہ آپ ایک فیصلہ کرو، آپ ادھر ہو یا ادھر ہو. آپ کے اصول کچھ اور ہیں، ان کے اصول کچھ اور ہیں، ان کو ان کے اصولوں پہ چلنے دیں. جب نبی نے کہہ دیا نا 73 ہوں گے تو 73 ہو کے رہیں گے. آپ فرقہ واریت ختم نہیں کر سکتے. آپ نے سلیکٹ کرنا کہ صحیح کون ہے غلط کون ہے. آج لوگ کہتے ہیں فرقہ واریت ختم ہو جائے، میں نے کہا نہیں ہو سکتی ختم بھائی، نبی نے کہہ دیا 73 فرقے ہوں گے، کیسے ختم ہوگی؟ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے، گائیڈ کرنا ہے کہ صحیح کون ہے، اپنے لیے سلیکشن کرنی ہے کہ ان میں صحیح کون ہے، میں وہاں جاؤں گا. آپ کے پاس بہت سارے آپشن ہوتے ہیں دنیا میں بھی، تو آپ سارے آپشن ختم کر دیتے ہو. کئی رشتہ آیا آپ کے لیے، بہت ساری لڑکیاں ہیں، آپ نے کہا یہ ٹھیک ہے باقیوں کو بم سے اڑا دو. او بھائی آپ کو جو سمجھ میں آئے آپ اسے شادی کر لو، بلکہ اس سے بھی نہیں 3 اور سے کر لو. اور لڑکی کے پاس ایک آپشن ہے، تو بھائی جو سمجھ میں آ رہا ہے اس سے کر لو، باقی وہ دوسرا جو مرضی آپ کے بلا سے آپ اس کو مار دو، کیونکہ وہ غلط آدمی کا رشتہ میرے پاس آیا ہے، بندہ ٹھیک نہیں ہے، ابا اس کو مروا دو. ابا کہے گا بیٹا تو اتنے لوگ صحیح بھی ہیں غلط بھی ہیں، تجھے جو صحیح لگ رہا ہے وہ بتا دے، جو غلط ہے وہ اس کو رہنے دے، وہ تیرا کام نہیں ہے. دنیا میں بہت سی غلط بھی ہوتی ہیں، ان کو وہ غلط مل جائے گا. تو فرقے تو رہیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی آ کے ان فرقوں کو ختم کریں گے، اور تلوار سے ختم ہوں گے یہ. اور یہ ہمیں اجازت، ہمیں بم پھاڑنے کی، تلوار چلانے کی، گالیاں دینے کی اور ایسے بیان کرنے کی جس سے نفرتیں پھیلیں، ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے. ہمارے پاس تو جو بھی آتا ہے ہم اس کو گلے لگاتے ہیں. شیعہ لوگ بھی آتے ہیں، ہم ملتے ہیں، تمیز سے بات کرتے ہیں، اکرام کرتے ہیں، السلام علیکم. مذہب پہ بحث نہیں کرتے ہم، کیوں؟ ہمیں پتہ ہے خام خواہ کا جھگڑا ہوگا، جو سیکھنے آنا چاہے بات کر لیتے ہیں اس سے. ہم تو ہم نفرتوں کے قائل نہیں ہیں، نہ ہم تشدد کے قائل ہیں. ہم تو آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ فیصلہ کرو کہ آپ ہو کس کیٹیگری میں. ہماری حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے، ہمارے نبی ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ما انا علیہ واصحابی، جو میرے اور صحابہ کا طریقہ. ہمارے نبی پہ محرم بھی آیا، صحابہ پہ محرم بھی آیا، جو انہوں نے کیا ہم بھی وہی کریں گے. ہمارے نبی کی زندگی میں ربیع الاول آیا، صحابہ کی زندگی میں خلفائے راشدین کی زندگی میں آیا، جو انہوں نے کیا ہم بولو نا وہ کریں گے. انہوں نے کیا کیا؟ صبر کیا ہے. غم کے موقع پہ کیا کیا ہے؟ صبر کیا ہے. تو ہم بھی کیا کریں گے؟ صبر. یا ہمیں اجازت دی ہے قاتل سے قصاص لیں. حضرت حسین کے قاتل اگر آج ہمیں مل جائیں، ہم انشاءاللہ ان کو زندہ نہیں چھوڑیں گے. جب نہیں ہے ہمارے پاس، ہمارے دور میں نہیں ہے، تو اللہ سے ہم دعا کرتے اللہ ان سے انتقام لے قیامت کے دن. حضرت حسین کے خون کا بدلہ لے اللہ ان سے، اور لے گا، اللہ کیوں چھوڑے گا. لیکن اگر ہم نے اس حدود سے تجاوز کر کے ہم نے وہ کچھ کیا جو اللہ اس کے رسول کی منشا کے خلاف ہے، تو میرے بھائی جہاں قاتلوں سے سزا لی جائے گی، اللہ ہمیں بھی نہیں چھوڑے گا کہ یہ کون سی اہل بیت کی تعلیمات تھی جس پر تم عمل کر رہے ہو. سفید لباس اسلام میں پسندیدہ ہے، ٹھیک ہے، نبی نے ہر رنگ کا لباس پہنا ہے. پسند کس کو کیا؟ سفید. وہ محرم میں بھی پسندیدہ، وہ سفر میں بھی، وہ ربیع الاول میں. جیسے ہی رشتہ میسر ہو، اسلام حکم دیتا ہے نکاح میں تاخیر نہ کرو، چاہے محرم ہو. محرم ہے تو سفر تک ڈیلے نہ کریں، سفر میں رشتہ ملا تو ربیع الاول تک ڈیلے نہ کریں. ویسے بھی میرے بھائی جس نے 4 شادیاں کرنی ہوں گی، وہ اگر ڈیلے کرنا شروع کر دے تو اس کی ہو گئی. پھر اسلام میں تو یہ کہ جلدی نکاح کرو. محرم میں بھی کریں، جو نہیں کر رہے ان کو چھوڑ دیں، اپنے ان کا فرقہ ہے، ان کا مسلک ہے، چھیڑے نہیں کسی کو، جا کے بحث نہ کریں. دفتروں میں بحثیں خامخواہ کی شروع ہو جاتی ہیں. آپ نے اپنے بارے میں فیصلہ کرنا میں کدھر ہوں، میں کدھر کھڑا ہوں. جو کالے کپڑے پہننے دیں، نہ ان پہ طنز کریں، نہ ان پہ ہوٹنگ کریں، یہ جائز نہیں ہے، اس سے نفرتیں پیدا ہوں گی. جو کر رہا ہے کرنے دو. آپ کے بچے جب پوچھیں ابو انہوں نے کالے کپڑے پہنے، بولے بیٹا ان کا فرقہ ہے، ہم لوگ اس فرقے کے نہیں، ختم ہو گئی بات. تو ابو ہم اس فرقے ہم کیوں نہیں ہیں؟ بیٹا ہم حدیث میں آتا ہے کہ ما انا علیہ و اصحابی. جب بچہ آپ کا پوچھے نا تو آپ بتائیں حدیث میں آتا ہے جو میرے اور صحابہ نے، چونکہ صحابہ نے یہ نہیں کیا تو ہم بھی نہیں کر رہے. تو بیٹا پوچھے گا پھر یہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو بیٹا جو ان کا کام ہے وہ ان سے پوچھنے کا ہے، وہ مجھ سے پوچھنے کا نہیں ہے. اب بچہ جائے گا ان سے پوچھنے کے لیے، اس کو بولیں بیٹا جب بڑے ہو جاؤ گے نا پھر جا کے پوچھنا. ابھی پوچھا تو رپلائی بھی ہوگا، اس سے کیا پیدا ہوگا؟ فتنہ. تو بچے میں کھوپڑی ہوگی تو وہ اتنی بات اس کی کھوپڑی میں انشاءاللہ آ جائے گی، 2 اور 2 4 کی طرح. پھر بچہ کہے گا ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کو بتا دو بیٹا قرآن میں صاف طور پہ لکھا ہوا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا کہ ان احکام کو فالو کرنا ہے. بنی اسرائیل نے ان احکام کو چھوڑ کر فرقے بنا دیے. تو بیٹا قرآن میں سورہ بقرہ میں اللہ کہہ رہا ہے ان احکام کو فالو کرو، وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو. سمجھتے ہو بیٹا ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کی عبادت. ابو عبادت کیسے کرنی ہے؟ بیٹا 5 نمازیں پابندی سے پڑھنی ہے، ٹھیک ہے نا.
زندگی میں ایک دفعہ حج کرنا ہے بیٹا, سال میں ایک دفعہ زکوٰۃ دینی ہے, اس کے حکام علماء سے پوچھ لو. یہ کرنا ہے ہم نے محرم میں بھی کرنا ہے, سفر میں بھی کرنا ہے, ربیع الاول میں بھی کرنا ہے, اور ربیع الثانی میں بھی کرنا ہے. جس کا جو حکم آتا جائے, رمضان میں روزے رکھنے ہیں, حج کے ایام میں حج کرنا ہے, وہ اللہ نے ڈیٹیں ہمیں بتا دی. ابا محرم میں کیا کرنا ہے, بیٹا محرم میں 9, 10 یا 10, 11 کا روزہ رکھنا ہے, اور زیادہ روزے رکھ سکتے ہو تو سبحان اللہ. حدیث میں آتا ہے سب سے زیادہ رمضان کے بعد روزوں کا ثواب کس مہینے میں ملتا ہے, محرم میں ملتا ہے. بیٹا ہم نے یہ کرنا ہے. سمجھ میں آ رہی بات کی نہیں آ رہی؟ اور کیا کرنا ہے, اور اس سے بولو قرآن میں اللہ کہتا ہے وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, اللہ کی عبادت کرنی ہے, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں. پکارنا نہیں ہے صرف یا اللہ مدد, نہ یا علی مدد, نہ یا غوث اعظم مدد, نہ یا رسول اللہ مدد. یہ سارے نعرے بیٹا ہم لوگوں کے بولو نہیں. اچھا ابو فلاں نے فلاں کتاب میں لکھا ہے کہ یا رسول اللہ مدد, تو دائرے اسلام سے خارج ہے. بیٹا کون دائرے میں داخل ہے کون خارج ہے, یہ تیرا ہیڈ ایک, کیونکہ بچے نے اس کو لے کے پھر وہ فتوے دینا شروع. بیٹا اس کو چھوڑ دے اپنے حال پہ. میں جو تو نے کرنے کے کام ہے وہ میں تجھے بتا رہا ہوں. وہی ہے نا, ایک آدمی رات کو تہجد میں اٹھ کے دعا مانگ رہا تھا, اے اللہ سارے لوگ سو رہے ہیں, میں اکیلا جاگا ہوا ہوں, اس عمل کی لاج رکھ لے, سارے لوگ خراٹے لے رہے ہیں, میں اکیلا. لوگوں نے کہا تو اپنی باتیں بتا, ہماری برائیاں کیوں کر رہا ہے اللہ کے سامنے. ایک آدمی نے کمبل نکال کے بولا بھائی تو اپنا بتا نا, ہماری برائیوں ہمیں کیوں ساتھ میں گھسیٹ رہا ہے, یہ لوگ سو رہے ہیں. تو بیٹا یہ آپ کے کرنے کا کام ہے, باقی آپ کسی بھی فتوے کون یا رسول اللہ کہہ رہے ہیں, کون کس کا کیا مطلب ہے, چھوڑو اس بحث کو. اس میں پھر بڑی طویل بحثیں ہیں, یہ ایسے دلدل میں پھنسو گے, نکلنے کے قابل نہیں رہو گے. اچھا ابو اور کیا کرنا ہے میں نے, تو ان کو بتاؤ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. بیٹا ماں باپ کے ساتھ کیا کرنا ہے, احسان. کیسے احسان کرنا ہے, اللہ کہتے ہیں لا تقل لهما اف, ماں باپ کے سامنے اف بھی نہیں کہنا. ان کے قدموں میں جنت تلاش کرنی ہے, محبت سے ان کی پیشانی پر دیکھنے سے حج عمرے کا ثواب ملے گا. سب سے بڑا حق اللہ رسول کے بعد کس کا ہے, والدین کا. ابا اور کیا کرنا ہے میں نے, وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى, بیٹا جو رشتہ جتنا قریب ہے اس سے بنا کے رکھنی ہے. ماں باپ کے بعد سب سے قریبی رشتہ بھائی بہنوں کا ہے, ان سے توڑنے نہیں دیکھنا, چاہے محرم ہو چاہے سفر میں ہو. کوئی روٹھا ہوا ہے تو اس کو جا کے کیا کر لو, راضی کر لو, ان پہ خرچ کرو, ہدیے دو, ان کو نذرانے دو, تاکہ یہ جڑیں. جو رشتہ داری توڑتا ہے وہ محرم میں جو مرضی کر لے, حدیث میں آتا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا, چاہے وہ ربیع الاول میں جو مرضی کر لے. ابا اور کیا کرنا ہے, بیٹا رشتہ داری میں سب سے پہلا کام یہ ہے, قرآن کہتا ہے عورت کی میراث نہیں کھانا. میں مر جاؤں اپنی بہن کی وراثت اس سے پوچھے بغیر فوراً ہینڈ اوور کر دینا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کی نہیں آ رہی ہے, فوراً کیا کر دینا, اس کے حوالے کر دینا, میں مر جاؤں تو. ایسا نہ ہو 20 سال تک مانگتی رہے, یا بولو ہم نے جہیز اتنا دے دیا تھا. اور بھی اس طرح کے حکام ہے جو سورۃ بقرہ میں ایک ہی جگہ اللہ نے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, جب بھی لوگوں سے بات کرنی ہے اچھے اخلاق سے بات کرنی, تمیز سے بات کیا کرو. بیٹا جب تم بات کرتے ہو تو لگتا نہیں ہے کہ تم نے ایک تمیز کہیں سے سیکھی بھی ہے. آہستہ آواز میں بات کیا کرو, دھیمے لہجے میں بات کیا کرو. یہ تو نہ کہیں تمیز سیکھی بھی نہیں ہے, پھر اور بدتمیز بن جائے گا. تو وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ, نمازوں کو پابندی سے قائم کرو. یہ ہمارا اسلام ہے جو محرم میں بھی ہے, سفر میں بھی ہے, ربیع الاول میں بھی ہے. اس کے علاوہ جو کچھ ہے میرے بھائی وہ ہماری اپنی اختراعات ہیں, ایجادات ہیں, اس میں اللہ کی رضا شامل نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے.